السلام علیکم ناظرین، پچھلے سبق میں ہم نے صرف کی اہمیت کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ آج ہم باقاعدہ طور پر علم الصرف کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور اس کے موضوع غرض و غایت کے بارے میں پڑھیں گے۔ علم الصرف، اس کی لغوی تعریف کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہے پھیرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے پھیر دی آپ کی طرف ایک جماعت، یعنی کہ صرف کا معنی ہے پھیرنا۔ اور اس صرف کی علم الصرف کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان، لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک صیغہ سے دوسرے صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہو۔ یعنی کہ اس علم کو سیکھنے کا اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جب ہم اس علم کو سیکھ لیں تو ہمیں لفظوں کی پہچان ہو جائے، صیغوں کی پہچان ہو جائے، اور ان کو گرداننا کس طرح ہے اس کا طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ اور اس کا موضوع، اس علم کا موضوع ہے کلمہ، اسے اسماء متمکنہ اور افعال متصرفہ بھی، یعنی کہ اس کا موضوع ہے۔ غرض، اس کی غرض و غایت کیا ہے، یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے اس کے سیکھنے کے بعد انسان کے اندر ایسی صلاحیت اور ملکہ پیدا ہو جائے جس سے وہ مفردات کے عوارض ذاتیہ کو پہچان سکے۔ اور اس کی غایت کیا ہے؟ عوارض ذاتیہ کی پہچان میں غلطی سے محفوظ رہنا، یعنی کہ قرآن مجید کی احادیث مبارکہ کی جو عربی عبارت ہے اس کو صحیح طرح پہچان سکے، اس کا صحیح معنی میں ترجمہ کر سکے۔ اور اسی طرح اس کا فائدہ، یعنی کہ انسان مفرد کلمات کو صحیح طور پر ادا کر سکتا ہے، یعنی کہ لکھی ہوئی عبارت کو صحیح طرح پڑھ سکتا ہے۔ اور اس علم کے اور بھی کئی نام ہیں، جیسے علم الصرف، علم التصریف، علم المیزان، علم الصیغہ اور علم الاشتقاق، یعنی کہ اس کے کئی نام ہیں اس علم الصرف کے۔ اور اس علم کے واضح اول کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ابتدا میں صرف کے مسائل نحو ہی میں بیان کر دیے جاتے تھے، بعد میں اسے ایک الگ فن کی حیثیت سے مدون کیا گیا۔ اس کے واضح اول کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بعض کہتے ہیں معاذ بن مسلم حروی یہ تابعی اور ابو الاسود دولی کے شاگرد ہیں، اور بعض کہتے ہیں ابو عثمان بکر بن حبیب مازنی ہیں، اور بعض کہتے ہیں ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں۔ اس کے یعنی کہ واضح اول کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی کہ اس علم کو سب سے پہلے کس نے مدون کیا، اس کے بارے میں کئی اقوال میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مزید صرف کے بارے میں سیکھیں گے۔